إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر۔ حاضرین محترم، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عمل اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، انہی اعمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ ہمارے اعمال اگر نیک ہوں، کتاب و سنت کے مطابق ہوں، شریعت کے احکام کے مطابق ہوں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا انجام بھی صحیح ہوگا، اور ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہمارا عمل برا ہو، قرآن و سنت کے مخالف ہو، شریعت کے مخالف ہو، تو کل قیامت کے دن کامیاب ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر کامیاب ہونا ہو تو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہی کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، تو ان کو جزا اور سزا دینے کے لیے اللہ نے دو مقامات بنائے ہیں۔ ایک کا نام جنت، جو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بندوں کا ہوگا، جو مظلوم لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بمقابل جہنم
اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دو مقامات اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بنائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ شریعت کے مطابق عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا، شریعت کے مخالف عمل کرنے والے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے وہ ہے جہنم کا تعارف، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی کیسی ہے، اللہ رب العالمین نے عذابات کے لیے جہنم کے اندر کیسے کیسے مختلف قسم کے لوگوں کو جہنم کے حوالے کرے گا، اور ایسے ایسے مختلف عذابات میں کیسے کیسے گناہ گاروں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالے گا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جہاں جنت کو طلب کرنے کی بات بار بار تاکید کی گئی ہے، کئی مرتبہ قرآن کے اندر اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر تاکید کی، لوگوں تم اللہ رب العالمین سے جنت طلب کرو، جنت کی تاکید کی گئی ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہنم سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے۔ لوگوں جہنم سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم کے مختلف عذابات سے تم پناہ مانگو اللہ رب العالمین سے۔ کون جنتی ہوگا، کون جہنمی ہوگا، کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزنس کے اندر فائدہ ہو جانا یہ کامیابی ہے، کسی پراپرٹی کو حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے، کہ کسی کورٹ کے اندر کوئی فیصلے میں پھنس گئے اور وہ کامیاب ہو گئے، سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایک بڑی عمارت بنا لیے سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے، ایک بڑا محل کھڑا کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ایک بہت بڑی پراپرٹی خرید لیا سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہماری دنیا بن گئی۔ یہ دنیا جب اصل نہیں ہے تو یہاں کی کامیابی بھی اصل نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو کامیابی کون سی ہوئی؟ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیابی تو یہ ہے کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے، جہنم کے مختلف عذابات سے بچا لیا جائے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے اندر اس کو داخلہ مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ جب دنیا اصل ہے ہی نہیں تو یہاں کی کامیابی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے لوگوں آخرت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جب دنیا باقی نہیں رہے گی تو یہاں کی کامیابی باقی نہیں رہے گی، اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، اس دنیا کی کامیابی کو بھی ختم ہونا ہے۔ آخرت جب باقی رہے گی تو اس کی کامیابی بھی باقی رہے گی۔ جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم کے حوالے کر دیا گیا، جو مشرک ہے کافر ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن جس کے دل کے اندر توحید ہے وہ اپنے گناہوں کا عذاب پا لینے کے بعد اللہ کے فضل سے وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص، کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت سے محروم کر دیا جائے اور ایسی جگہ کے حوالے کر دیا جائے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بدصورت جگہ ہے تو وہ جہنم ہے۔ ایسی جگہ کے حوالے کر دیا جائے انسان جہاں پر کوئی اجالا نہیں، جہاں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، جہاں چاروں طرف عذابات ہی عذابات۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جہنم کا تعارف کرواتے ہوئے، کہتا ہے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اللہ رب العالمین نے جو جہنم بنائی ہے اس جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے۔ یہ وہ دروازے ہیں جن کے ذریعے کافروں کو، مشرکوں کو اللہ رب العالمین کے گناہگار بندوں کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ اللہ نے جو جہنم بنائی ہے، یہ پوری کی پوری جہنم جس کا مرکزی عذاب، جس کا سب سے بڑا عذاب، مختلف عذابات بہت ہیں،
گرم کھولتا ہوا پانی ہے، غساق ہے، غسلین ہے، کانٹے دار پھل ہیں، کانٹے دار پیڑ ہیں، بہت سارے عذابات ہیں جہنم کے اندر. لیکن ان تمام عذابوں میں اگر کوئی سب سے بڑا عذاب ہے اور جو کوئی سب سے مرکزی عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو آگ میں جب ڈالا جائے گا، جو انسان کو جلنے سے تکلیف ہوتی ہے دوسرے کسی عذاب سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا کے اندر کہیں آگ لگ جائے، وہاں آگ لگی رہتی ہے، لیکن انسان یہاں سے بچتے بچاتے نکلتا ہے کہ کہیں اس آگ کے شعلے مجھ پر نہ پڑ جائے، کہیں اس آگ کی بھاپ مجھے نہ لگ جائے. بچتے بچاتے نکلتا ہے انسان دنیا کی آگ سے. اور قیامت کے دن جو جہنم ہے، اس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے کہا الذی یصلی النار الکبری، دنیا کی آگ تو آگ ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے پاس جو آگ ہے اس کی صفت اللہ نے کبریٰ بتائی، بہت بڑی آگ ہے، بہت بڑی آگ، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے آگ کے مقابلے میں 69 گنا 69% گنا وہ بڑی ہوگی اور اس سے زیادہ بھڑکتی ہوئی ہوگی. کیا ہمارے اندر یہ سکت ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں؟ جہنم کی آگ کو ہم برداشت کر سکیں؟ اس دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کرتے، آخرت کی گرمی کو اور آخرت کے عذابات کو ہم کیا برداشت کریں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جہنم کی آگ کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے اسے 1000 سال بھڑکایا، یہ آگ سفید ہو گئی. 1000 سال اور بھڑکایا تب یہ لال ہو گئی، اور 1000 سال بھڑکایا تب جا کر یہ پوری کی پوری آگ کالی ہو گئی. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہنم پوری کی پوری کالی ہے. ایسے گناہگار بندوں کو جو کالی جہنم کے حوالے کر دیے جائیں، ان کا مددگار کون ہوگا، ان کا حامی اور ناصر کون ہوگا؟ بتائیے. غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے جہنم کیسی بنائی ہے؟ 3000 سال جس آگ کو بھڑکایا گیا ہو، اور اس آگ کی تپش کیا ہوگی اور اس آگ کا بھڑکنا کیا ہوگا، 3000 سال سے جو جل رہی ہے، اور پوری کی پوری جہنم کالی ہے، کہیں بھی اجالا نہیں جہنم کے اندر. اس جہنم کے حوالے گناہگار بندوں کو کر دیا جائے گا، اور وہ جہنم اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ آگے دیکھتے ہیں. جہنم کا تعارف کرواتے ہوئے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آواز آئی. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول آپ اور اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ آواز کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر کنارے سے ڈالا گیا تھا اور آج جا کر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، کسی بھی اونچی عمارت سے کسی چیز کو گرنے کے لیے چند سیکنڈ یا چند منٹ لگتے ہیں. جہنم کتنی گہری ہے کہ اس پتھر کو تہ میں پہنچنے کے لیے تقریباً 70 سال کا عرصہ لگ گیا. اب بتلائیے ان گناہگاروں کو، ان خطا کاروں کو جب اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالے گا اتنی نیچے، وہ کیسے باہر آئیں گے؟ وہ کیسے بچیں گے عذاب سے؟ 70 سال جس پتھر کو جہنم کی تہ میں پہنچنے لگ گئے. ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کتنی بھیانک بنائی ہے، جہنم کتنی عجیب و غریب بنائی اللہ رب العالمین نے کہ سوچتے ہیں تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی آیات کے اندر جہنم کا تعارف فرمایا، اور کئی احادیث کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تعارف کرایا. لیکن ہمارے دل پگھلتے نہیں. اتنی جہنم کے تعلق سے اتنی خوفناک باتیں ہم جب سنتے ہیں، نہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، نہ ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا جانتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، کوئی بات ہمیں اثر نہیں کرتی. نہ جنت کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوگا، نہ جہنم کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، نہ عذاب قبر کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، نہ قیامت کی ہولناکیوں کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر، اور نبی نے کیا فرمایا احادیث کے اندر. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ درار پڑ گئی.
دونوں آپس میں لڑ پڑے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کیا جھگڑا ہوا؟ جنت کہنے لگی جہنم سے کہ میرے اندر یتیم لوگ آئیں گے، غریب لوگ آئیں گے، مسکین لوگ آئیں گے میرے اندر۔ بات تو ٹھیک ہے۔ جہنم نے کہا کہ میرے اندر کافر لوگ آئیں گے، متکبر لوگ آئیں گے، تکبر کرنے والے گنہگار بندے میرے اندر آئیں گے، ظلم کرنے والے بندے میرے اندر آئیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا، جنت اور جہنم کے درمیان کیا فیصلہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا، اے میری جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں تیرے ذریعے رحمت کا معاملہ کروں گا، میں جس پر چاہے تیرے ذریعے رحم کا معاملہ کروں گا۔ اور جہنم تو سن لے، تو میرا عذاب ہے، میں جس پر چاہے تیرے ذریعے انتقام لوں گا، میں اپنے گناہگار بندوں سے تیرے ذریعے میں انتقام لوں گا۔ اور اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا کہ اے جنت اور جہنم تم دونوں سن لو، میں تم دونوں کو ضرور بھروں گا۔ جنت کو اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں سے بھرے گا اور جہنم کو اللہ رب العالمین اپنے نافرمان بندوں سے بھرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کل قیامت قائم ہو جائے گی، جنت اللہ رب العالمین کے نیک بندوں سے بھر جائے گی، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں سے بھر جائے گی، لیکن جہنم کو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں بھی تجھے ضرور بھروں گا، جہنم تجھے بھی میں ضرور بھروں گا، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق جہنم سے کل قیامت کے دن پوچھے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جہنم سے پوچھے گا اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ هل امتلأت کیا تو بھر گئی؟ وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی اے اللہ رب العالمین کیا کوئی اور بچا ہے؟ کیا کوئی اور بچا ہے؟ تو اس گناہگار بندوں کو میرے حوالے کر دے کیونکہ میرے اندر اور بھی جگہ باقی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جہنم اللہ رب العالمین نے بنائی۔ اور دیکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین ڈالے گا۔ آدم کی ذریت کے اندر 1999 لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ایک بندہ ہوگا جس کو جنت حاصل ہوگی۔ بتلائیں، سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے کم ہی رہی ہے۔ آدم کی ذریت میں 1999 لوگوں کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا اور ایک بندہ ہوگا جس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر برے لوگوں کی تعداد، جب بچپن میں یہ حدیث سنتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے ممکن ہوگا کہ 1999 لوگوں کو جہنم اور ایک جنتی۔ جب آپ بڑے ہو گئے اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو دیکھتے ہیں، جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی 1000 لوگوں میں صرف 999 جہنمی تو ہوں گے ہی، صرف ایک کہاں جنتی ملتے ہیں آج دیکھنے کو۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا عمل نیک ہوتا ہے، جب مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے عمل کافروں سے بدتر ہوتے ہیں، تو ہم کہاں جنت میں جائیں گے؟ مسجد میں آتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو نیک بن جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب بازار میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ اور ہمارا سلوک کافروں سے بدتر ہوتا ہے۔ آج جا کر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے کہا کہ آدم کی ذریت میں 999 لوگ جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ شاید آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جہنم کے اندر اتنے لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم پھر بھی کہے گی حلیم تلتی، کیا اور باقی ہے؟ کیا تو بھر گئی؟ وتقول هل من مزید، اللہ رب العالمین میرے اندر اور بھی جگہ باقی ہے، چاہے تو اپنے گناہگار بندوں کو میرے پاس بھیج دے۔ اللہ جانتا ہے کہ جہنم کے اندر جگہ باقی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق جہنم سے پوچھے گا۔ آخر کار اللہ رب العالمین اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا، جہنم سے یہ آواز اٹھے کہ قد قد و عزتک، اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم اب میں بھر گئی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اس جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین بذات خود اپنا پیر رکھ رہا ہے، اس کو بھرنے کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ذرا غور کریں کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اور کتنی بھیانک ہوگی اور اس جہنم کے اندر کیسے کیسے عذابات ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہنم کے عذابات کے 3 سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سلسلہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جہنمی کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو کیسے بھیجا جائے گا؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جیسے ہی جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا ایک تنگ جگہ ان کو بند کر دیا جائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں مَكَانًا ضَيِّقًا، ایک تنگ جگہ بند کر دیا جائے گا۔ تنگ جگہ سے مراد کیا ہے؟ تنگ جگہ سے مراد کیا ہے؟ گھر کے اندر 6 سے 8 لوگ ہیں، ایک بیڈ روم کا گھر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، جگہ
تنگ ہو رہی ہے، تقریباً 8 لوگوں کے لیے تقریباً 2 سے 3 بیڈروم کا گھر ہونا ضروری ہے، تب جا کر ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مکانن ضیقا، ایسی تنگ جگہ بند کر دیں گے جہاں نہ تو وہ کروٹ لے سکتے ہیں نہ تو ہیر پھیر ہو سکتے ہیں۔ تنگ جگہ سے مراد مفسرین لکھتے ہیں ایک صندوق ہوگا، ایک ٹرنک، آگ کا ٹرنک ہوگا جس کے اندر جہنمی کو بند کر دیا جائے گا۔ مکانن ضیقا، تنگ جگہ پر ایک ٹرنک کے اندر، ایک صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا، نہ تو اٹھ سکتا ہے نہ تو جھک سکتا ہے نہ تو کروٹ لے سکتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں مکانن ضیقا، تنگ جگہ، کتنی بھیانک ہوگی جہنم۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ نے جہنمی کو جب جہنم کے اندر داخل کر دیا تو ایک تنگ جگہ بند کر دیا، تو اللہ رب العالمین جہنمیوں کو پہننے کے لیے کیا دے گا؟ ذرا غور کریں مختلف عذابات کو، کیسے اللہ رب العالمین نے ترتیب وار جہنمیوں کو جہنم کے اندر تڑپائے گا، کیسے اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں سے بدلہ لے گا۔ ایک تنگ جگہ بند کر دینے کے بعد انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کیسے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ قرآن کریم، اگر کسی کو ذرا برابر بھی شک ہو کہ جہنم کے عذابات کے سلسلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو ذرا برابر بھی شک ہو کہ کیا واقعی جہنم کے اندر ایسے عذابات ہوں، جا کے قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ میں آپ کے سامنے ساری کی ساری دلائل قرآن سے دوں گا، ساری کی ساری دلائل قرآن سے دوں گا میں آپ کے سامنے۔ اگر آپ کو ذرا برابر بھی شک ہو جہنم کے ہونے پر، جا کر قرآن اٹھا کر پڑھ لیں۔ قرآن کریم کہتا ہے جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمی کو جہنم کے اندر لے کر آنے کے بعد اس قیدی کو کون سا لباس پہنایا جائے گا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، فرشتے آگ سے کپڑے قطر کر کے انہیں پہنائیں گے، آگ کا لباس پہنائیں گے۔ ایک ایسی جہنم ہے جہاں سب کچھ آگ کا بنا ہوا ہے، سب کچھ آگ کا بنا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے خطبے کے آغاز میں کہہ دیا کہ جہنم کے اندر جو مرکزی عذاب ہے، جو اصل عذاب ہے، وہ آگ کا عذاب ہوگا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اللہ رب العالمین کے فرشتے جہنمیوں کے لیے آگ سے کپڑے قطر کر کے انہیں پہنائیں گے۔ ایک آگ کا صندوق میں بند کر دیا جائے گا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ایک انسان کو جہاں کہیں رکنے کی ضرورت ہو تو ایک کمرے کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اوڑھنے بچھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جہنم کے اندر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو بچھونا کیا دے گا، بچھانے کے لیے کیا دے گا اور اوڑھنے کے لیے کیا دے گا اللہ رب العالمین۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جن کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور جن کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، تمام چیزیں آگ کی ہوگی۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں میں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، جن کا بچھونا بھی آگ کا، جن کا اوڑھنا بھی آگ کا۔ اور آگے اللہ نے کہا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جن کا عرش بھی آگ کا ہوگا، جن کا فرش بھی آگ کا ہوگا، سب کچھ آگ سے بنی ہوئی چیزیں۔ اتنی خطرناک اور اتنی بھیانک جہنم کے اندر جہنمیوں کو داخلہ کر دیا جائے گا، جہاں تمام چیزیں آگ سے بنی ہوئی ہوگی، ان کا گھر بھی آگ کا ہوگا، ان کا لباس بھی آگ کا ہوگا، ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، ان کا فرش اور عرش سب کچھ ان کا آگ کا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے چاروں طرف جب عذاب میں گھر جائیں گے، آگ کے عذاب میں گھر جائیں گے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کو لگے گا کہ ہم مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف سے عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے، دائیں سے آگ، بائیں سے آگ، نیچے سے آگ، اوپر سے آگ، ہر چہار جانب سے آگ ہوگی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر چہار جانب سے انہیں موت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ نے کہا وہ مریں گے نہیں۔ موت تو صرف دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے اندر ہے، آخرت میں موت نہیں ہے، موت کسی کو نہیں ہے آخرت میں، موت کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، عذاب میں گرے ہوئے اپنے آپ کو پائیں گے تو سوچیں گے کہ اب ہمیں موت آ جائے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یہ کیسی زندگی ہے، نہ تو جہاں انسان جی سکتا ہے نہ تو مر سکتا ہے۔ اتنے بھیانک عذاب میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دے گا جہنمیوں کو۔ ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر سے چلانے کی آواز آئے گی گناہگاروں کی، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ،
اے اللہ رب العالمین ہم عذاب جھیلتے جھیلتے بس ہو گئے، اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم کی آگ سے باہر نکال دے، تو ہمیں ایک موقع دے دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر نیک عمل کریں گے، تب پھر تیرے پاس واپس آئیں گے تو ہم بھی نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کریم کے اندر، کل قیامت کے دن یہی بات دہرائے گا اللہ رب العالمین، میں نے تو تمہیں دنیا میں موقع دے دیا تھا، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80، کسی کو 90، کسی کو 100، اور کئی زمانے میں تو 1000 1200 1500 کی عمر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دی، تو نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے فرمان کے مخالف گزار دی، اور آج تو کہتا ہے جب تجھے عذاب میں داخل کر دیا گیا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے اور ایک موقع دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کیا گارنٹی ہے کہ تو نیک عمل کرے گا؟ تو نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں کاٹ دی، کیا گارنٹی ہے کہ مجھے موقع دے دوں تو نیک عمل کرے گا؟ اللہ رب العالمین ان کی درخواست کو رد کر دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جہنمی جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، جہنم کا جو واچ مین ہے اس کو پکاریں گے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَنَادَوْا يَا مالک، جس کا نام مالک ہوگا، جہنمی اس کو پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مالک، اے مالک لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے درخواست کر کے تو وہ ہمیں موت دے دے، ہمارا فیصلہ کر دے، کیونکہ عذاب جھیلتے جھیلتے ہم میں طاقت باقی نہ رہی۔ اپنے رب سے تو کہہ دے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ اس فرشتے کا بھی کیا عجیب و غریب جواب ہوگا، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قال انکم ماکثون، وہ فرشتہ کہے گا تم درخواست کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بھلا دیا؟ دیکھتے مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات رکھی جاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات رکھے جاتے تھے، تمہارے پاس انبیاء آئے، تمہارے پاس رسول آئے، اپنی آسمانی کتابیں لے کر تمہارے سامنے کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ انہوں نے پڑھ دیا، لیکن تم نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جان بوجھ کر تم نے انہیں بھلا دیا۔ کیا عمل کریں ہم اس پر؟ تم نے رسولوں کو نظر انداز کیا، تم نے اللہ کو نظر انداز کیا، آج اللہ رب العالمین جہنم کے اندر تمہیں نظر انداز کر دے گا۔ قال انکم ماکثون، اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، کہاں تم درخواست کرنے کی بات کرتے ہو؟ لوگوں سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی قرآن کی بات آ جائے اور حدیث کی بات آ جائے اپنی منمانی نہ کرو، اپنے سر کو جھکا دو وہاں پر، کیونکہ منمانی کرنے والوں کا انجام تو وہی ہوگا کہ فرشتے نے کہا قال انکم ماکثون، تم نے شریعت کے معاملے میں منمانی کی، اللہ رب العالمین نے آج تمہیں بھلا دیا۔ قرآن اور حدیث کی بات جہاں آ جائے تم اپنے سر کو جھکا دو، انسان کتنا بڑا بن جائے قرآن اور حدیث کے سامنے وہ اونچا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جھکا دو، تبھی جا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ دنیا 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال، 80 90 سال کی زندگی تم جی لو گے، لیکن مرنے کے بعد جانا کہاں؟ اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے، کوئی اور ٹھکانہ ہوگا بچنے کا؟ کہیں پر نہیں، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اللہ کے علاوہ، مرنے کے بعد تو وہیں جانا ہے سب کو۔ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، اپنی اکڑ کو، اپنے تکبر کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دو، کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات آ جانے کے بعد کسی کی نہیں چلے گی۔ تم اپنی منمانی نہ کرو، تم قرآن اور حدیث کو نظر انداز نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن تم نظر انداز کر دیے جاؤ گے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا جہنمیوں کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسرا مرحلہ کیا ہوگا۔ جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، صرف آگ کے اندر، آگ کی لپیٹوں میں رہو، اللہ کا یہ تو حکم ہوگا، لیکن کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اس درخت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، کیا عجیب و غریب پھل ہوگا اور کیا عجیب و غریب درخت ہوگا، ذرا سن لیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنمیوں کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا کھانے کے لیے، طعام الاثیم گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، جب کھائیں گے تو پیٹ کے اندر آنتیں اسی طرح ابلیں گی جس طرح ہانڈی کے اندر گوشت ابلے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اس پھل کی طرف لے کر جائے گا اور انہیں کھلایا جائے گا۔ کیسی عجیب و غریب جہنم ہے، کیسا اللہ رب العالمین ٹھکانہ بنایا ہوا ہے جہنمیوں کے لیے۔ ذرا دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ زقوم کا درخت اتنا کڑوا ہوگا، اتنا کڑوا ہوگا
کہ اگر اس درخت کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر بہا دیا جائے دنیا کی تمام مٹھاس ختم ہو جائے گی. ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ. اور اللہ نے کہا طعام الاثیم، جہنم کے اندر جہنمیوں کو یہی کھانا ہوگا، دوسرا کھانا نہیں ہوگا، یہی کھانا وہ کھائیں گے. اور پیاس لگے گی تو کیا پئیں گے؟ کیا پیاس لگے گی تو کیا پئیں گے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر چہار جانب آگ ہے اور کھانے کے لیے کڑوا کانٹے دار پھل دیا جا رہا ہے تو کیا پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا جائے گا؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اسی آگ پر تپا ہوا گرم پانی، اسی آگ سے گرم کیا ہوا پانی جہنمیوں کو پیش کیا جائے گا. اس پانی کی صفت کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا یشوی الوجوہ، پیاس کی شدت کی وجہ سے جب وہ پانی کی طرف بڑھیں گے اس پانی کی بھاپ سے ان کے چہرے بھنے جائیں گے. سورہ کہف کے اندر اللہ نے کہا یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی برا پانی ہے کہ جہنمیوں کو جب اس کے سامنے لایا جائے گا تو ان کے چہرے بھنے جائیں گے، لیکن پیاس کی تڑپ ایسی ہوگی وہ جھپٹ کر اس پانی کو پئیں گے. اللہ نے سورہ محمد کے اندر کہا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس کھولتے ہوئے گرم گرم پانی کو جب وہ پئیں گے تو ان کی ساری انتڑیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، عربی میں امعاءہم کہتے ہیں انتڑیوں کو، ان کی انتڑیاں گل جائیں گی اور سڑ جائیں گی. اللہ اکبر. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر جہنم کے عذابات کا تذکرہ کر دیا، پھر بھی ہمارے دل پگھلتے نہیں، پھر بھی ہمارے اعمال سدھرتے نہیں، ہم سیدھے ہوتے کیوں نہیں؟ لہٰذا ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا کہ جہنم کے اندر جہنمی کو کیا پہنایا جائے گا، رہنے کے لیے کیا دیا جائے گا، کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا اور پینے کے لیے کیا دیا جائے گا. ایک آخری مرحلہ جہنم میں ہوگا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر جہنمیوں کے مختلف عذابات بیان کیے. ان عذابات میں ایک عذاب ایسا بھیانک ہوگا جس کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بار بار تذکرہ کیا ہے، ویل کا، بربادی کا. مفسرین نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں. ویل کا مطلب دو لکھے ہیں، ایک تو بربادی، تو برباد ہو جائے، کہ تیرے اوپر بربادی آ جائے، ویل کا مطلب. اور دوسرا مطلب علامہ جریر الطبری لکھتے ہیں کہ ویل کا مطلب یہ ہے جہنم کے بیچوں بیچ ایک وادی ہے جس کے اوپر سے ہمیشہ جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ اس کے اوپر سے بہتا رہے گا، جو جہنمی نکال نکال کر پیتے رہیں گے. یہ ویل کا مطلب ہوگا. دیکھتے ہیں، آئیے اس وادی ویل کے اندر اللہ رب العالمین کس قسم کے لوگوں کو اس کے اندر ڈالے گا، کیسے کیسے لوگوں کو اس کے اندر ڈالے گا. غور سے سننے کی بات ہے، پورے خطبے کا نچوڑ انہی آخری الفاظ میں ہوگا. آپ بھی سوچیں کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں. 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وادی ویل کے حوالے کرے گا. ایسی وادی جو جہنم کے بیچوں بیچ اور نیچے ہے ایک دم. آپ ذرا اپنے جگر کو ٹٹول کر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ کل میں مر جاؤں گا، قبر کے حوالے ہو جاؤں گا اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے وادی ویل کے حوالے نہ کر دے. ذرا اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، سامنے والے کا نقصان ہو جائے کوئی فکر نہیں، لیکن اپنی بن جائے. سڑا ہوا مال بیچ کر، جو مال کی گارنٹی ختم ہو گئی اس کو بیچ کر ناپ تول میں کمی کرنا، وادی ویل کے مستحق قرار پائیں گے. اب دیکھتے ہیں ذرا، اللہ نے تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اتنا بڑا عذاب رکھا ہے. آج تو پراپرٹی ہضم کی جاتی ہے، معلوم بھی نہیں چلتا. ناپ تول میں کمی، 100 روپے لے کر 90 روپے کا تول کر دینا، یہ تو ناپ تول میں کمی ہو گئی. 200 لینا اور 150 کا تول کر دینا. لیکن اللہ نے اتنی بڑی وعید سنائی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. ذرا غور کرو، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو کہ کہیں تم نے کسی کی پراپرٹی کو ہضم تو نہیں کیا، کسی کا مال ناجائز تو نہیں ہڑپ لیا تم نے، کسی کی دولت پر ناجائز قبضہ تو نہیں جمایا تم نے. ذرا غور کرو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. صرف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ نے کہا وادی ویل کے مستحق قرار پائیں گے. سامنے والا برباد ہو جائے، سامنے والا وہ مال لے کر گھر پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن مجھے پیسہ آ جائے، میں اچھا پڑ جاؤں. غیر تو غیر
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کام میں سر فہرست ہمارے مسلمان نظر آتے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے بازاروں کا، ناپ تول میں ایک مرتبہ ایک ہندو پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار مسلمانوں پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم نے اپنی امیج ویسی بنائی ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان اسلام کا ویسا نقشہ پیش کیا ہے کہ غیر مسلم پر بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان پر یقین کرنے کے لیے انسان آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ پہلا ہو گیا۔ آئیے دوسرا دیکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے، وادی ویل کے مستحق قرار پائیں گے وہ لوگ جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز چھوڑنا بہت دور ہے، نمازوں میں کوتاہی کرنا، کوتاہی سے کیا مراد ہے؟ وہی 3-4 وقت کی نمازیں ملا کر ایک وقت میں پڑھ لینا، ظہر اور عصر ملا کر پڑھ لینا، مغرب اور عشاء ملا کر فجر گئی۔ وہی شعر جو بار بار ہم سنتے ہیں، ظہر عصر بسر گیا، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں۔ فجر میں تو ہم اٹھتے نہیں، ظہر عصر تو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مغرب مجھے پتا نہیں، چائے نوشی میں مغرب چلی جاتی ہے، عشاء میں نشے میں تھا۔ الحمدللہ ہمیں سے کوئی نشہ تو کرتا نہیں، لیکن ہمیں دوسری چیزوں کا نشہ ہے، پیسوں کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے۔ اس چکر میں ہم نمازوں کو ایسے بے دردی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسرا زمرہ کون سا ہوگا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے۔ وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیتے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بات کو قرآن اور حدیث کا حصہ بناتے ہیں، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بات کو شریعت کا حصہ بناتے ہیں، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں لکھ کر کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری گئی چیز ہے، یہ رسول کی جانب سے کہی ہوئی بات ہے۔ تیسرا زمرہ۔ چوتھا زمرہ، چوتھے قسم کے لوگ، آج ہم میں سے ہر کوئی ملوث ہے اس میں، آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے اس انسان کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، لوگوں کی عزت کو اچھالتا ہے۔ ٹٹولے اپنے آپ کو، ذرا جائزہ لیں کہ کہیں ہم کسی کے عیب کے پیچھے تو نہیں پڑے کہ کیسے اس کو بدنام کریں، کہ کیسے اس کے راز ہم کو معلوم ہو جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، اگر کوئی راز معلوم بھی ہو گیا تو اس راز کو راز نہیں رکھتے، بس بلکہ اس کے اندر مرچ مسالہ لگا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اس کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پورا سماج اس میں ملوث ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنا، لوگوں کی عزت کو اچھالنا، لوگوں کی آبرو کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن خود کی عزت کی بڑی فکر ہے ہمیں، اپنے بھائی کی عزت کی فکر کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے کہا ایسا انسان جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے، لوگوں کی عزت کو اچھالتا ہے، لوگوں کی بات کو راز نہیں رکھتا، یاد رکھیے اگر آپ اپنے بھائی کے کسی راز پر پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اس سے بڑی گارنٹی اور کیا چاہیے ہمیں کہ قیامت کے دن جہاں پر ہر انسان کے اعمال کھل جائیں گے ساری کائنات کے سامنے، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس سے بڑا ثواب اور کیا چاہیے ہمیں پردہ پوشی کا؟ لوگوں اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، ان کے عزت کے ساتھ نہ کھیلو، ان کے نقصوں کے ساتھ نہ کھیلو۔ بڑا عجیب و غریب مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دل دکھا دیتا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتا پھرتا ہے، اور کبھی وقت آ جائے، دل جاگ جائے، کبھی ضمیر جاگ جائے تو آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین میں نے اس فلاں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، تو مجھے معاف کر دے۔ کیسے معاف کرے گا اللہ رب العالمین؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیسے معاف کرے گا؟ جب تک حقوق العباد آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھیلتا ہے، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کی عزت کو اچھالتا ہے، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹول کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آپ اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہم ان 4 قسم کے لوگوں میں سے تو نہیں، اگر ہیں تو پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور لوگوں کو ان کا حق دے دیں۔
ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جب نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جب آپ آسمان اور زمین، آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے آسمانوں پر گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جہنم کے اندر آپ نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ پایا. جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پایا. جب آپ معراج سے فارغ ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد آپ نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، اے مومنوں، اے مسلم عورتوں، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ جہنم کے اندر میں نے تمہاری تعداد کو زیادہ پایا ہے. صحابہ نے پوچھا، وَبِمَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد کو زیادہ کیوں پایا؟ اللہ کے نبی نے کہا، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، لعن تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. یہ دو گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بتائے. یہی وہ دو گناہ ہیں جو آج کی ہر دوسری عورت ملوث ہے. ایک عورت اگر لعن تان سے بچ گئی تو وہ اپنے شوہر کی نافرمانی میں ہے، اور اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی لیکن لعن تان میں مصروف ہے. 4 عورتیں کہیں جم جائیں، میں پوری گارنٹی دے سکتا ہوں وہاں پر شریعت کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ کسی اور محلے کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، وہ کسی اور محلے کے بارے میں، کوئی اور کسی اور عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، یا کسی اور مردوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی. ہم مسلم عورتوں کی بات کر رہے ہیں، غیروں کی چھوڑو، کیونکہ شریعت ہمارے پاس ہے. ہم شریعت کو جانتے ہوئے بھی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہماری عورتیں، مسلم عورتیں، کہیں 2-4 عورتیں جم گئیں تو وہاں پر شریعت کی کوئی بات ہوتی نہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. لعن تان زیادہ کرتی ہیں عورتیں، لعن تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. نبی نے کہا یہی وہ دو گناہ ہیں جن کے سرزد ہونے کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم کے اندر زیادہ پایا ہے. عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں اور اپنے لعن تان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی جہنم کے تعلق سے اللہ نے عذابات بتلائیں، اللہ رب العالمین ان تمام عذابات سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا مستحق بنائے. اللہ رب العالمین ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.